الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین، میں آج کے درس میں عید کے دن کے کچھ آداب مسنونہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ عید ہمارے لیے خوشیوں کا دن، فرحت و سرور کے اظہار کا دن، اور اصل روح تو عید کی یہ ہے کہ یہ رمضان کا صیام رکھنے پر، عبادت کی توفیق ملنے پر یہ عید کی، جس میں 2 رکعت صلاۃ اور اس کے بعد خطبہ ہے۔ اللہ جل وعلا کی عبادت ہی ہے اور اس کی شکر گزاری کا ایک مشروع طریق ہے۔ صلاۃ عید اور اس کے متعلق گفتگو بعد کے درس میں کروں گا۔ آج میں عید کے دن کے آداب مسنونہ کو سرسری طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، مقصود یاد دہانی ہے۔ اس دن چاہیے کہ کسی بھی آبادی کے مسلمان صبح کو عید اور اس کی صلاۃ کے لیے عید الفطر اور اس کی نماز کے لیے غسل کریں، مستحب ہے۔ خوشبو کا استعمال کریں، کوئی بھی خوشبودار تیل سروں میں لگائیں، اور جو بھی استعمال کی صورت ہو عطریات کی، اس کو استعمال کریں۔ یہ بھی مسنون ہے کہ میسر ہو تو نیا کپڑا، جدید پوشاک زیب تن کیا جائے، یا کم از کم اپنے پاس میسر جو سب سے عمدہ لباس ہو اس کو پہنا جائے۔ ایک بات کا یہ بھی خیال رہے کہ سنت ہے کہ عید کے لیے مصلی کی طرف نکلنے سے پہلے اپنے گھر سے کھجور، وہ بھی طاق عدد میں کھجور اگر میسر ہے تو اس کو کھا کے نکلا جائے۔ اور شاید یہی بات تھی کہ میٹھی چیز کھا کے نکلنا ہے۔ ہمارے دیار میں کھجور نہیں پایا جاتا، نہ آج کی طرح سے وسائل نقل و حمل اور ترقیاتی نقطۂ نظر سے کوئی بات تھی کہ کھجور ملتا۔ آج تو ماشاءاللہ میسر بھی ہے کسی نہ کسی حد تک۔ اسی لیے شاید ہمارے گاؤں میں گلگلا، میٹھی روٹی رات میں بنانے کا اہتمام ہوتا تھا اور اس کو کھا کر کے لوگ نکلتے تھے۔ اسی طرح سے
یہ بات تو بڑی اہم ہے کہ ہلال شوال کے بعد ہی سے تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عیدگاہ نکلتے وقت جاتے وقت مردوں کو بآواز بلند تکبیر کہنا چاہیے، خواتین بھی تکبیر کہیں مگر وہ آہستہ آواز میں۔ یہ بات بذات خود ثابت ہے کہ نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ لے جایا جائے، حتیٰ کہ جو شرعاً معذور ہیں ان کو بھی عیدگاہ نکالنے اور عیدگاہ تک لے جانے کا حکم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نماز میں شامل نہیں ہوں گی، لیکن مسلمانوں کی پکار اللہ جل وعلا کے لیے جو تکبیرات والی بات ہے اس میں وہ شامل رہیں گی اور اصل مصلی سے علیحدہ رہیں گی۔ تو یہ سب ایسے امور مسنونہ ہیں، عید کے دن کے آداب ہیں کہ ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ایک راستے سے جانا چاہیے عیدگاہ، تو واپسی میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور عیدگاہ صحرا یعنی آبادی سے کم باہر میں ہو، یہی زیادہ بہتر ہے، یہی مسنون ہے، یہی مستحب ہے۔ عید کی نماز اور نماز کے آداب اور اس کے صفت کا بیان انشاءاللہ میں کل کے درس میں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اسلامی شرعی آداب یوم عید کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق دے، اور ہماری عبادتوں کو اللہ قبول کر لے اور اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔